امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے اثرات، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے پر شہریوں کی دہائی، حکومت سے قیمتیں فوری کم کرنے کا مطالبہ۔ مجبوری میں قیمتوں میں اضافے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی، قیمتوں کو واپس اپنی سطح پر لائیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $106.80 ہو چکی، ڈیزل کی قیمت $150 فی بیرل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ہمسایہ ملک سے شروع آگ نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موجودہ صورتحال ختم ہونے کی کوئی تاریخ متعین نہیں۔ پاکستان کی توانائی کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، کوشش ہے عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ ایران پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگ کی صورتحال ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 سے 70% اضافہ ہو چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ میکرو استحکام کے حوالے سے اچھی پوزیشن پر ہیں۔ پاکستان خطے میں سب سے زیادہ پیٹرول مہنگا کرنے والا ملک بن گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر، بھارت میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 94 روپے 77 پیسے مقرر ہے۔ سری لنکا میں 1 لیٹر پیٹرول 293 روپے کا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی پیٹرول کی قیمت پاکستان سے انتہائی کم، 1 لیٹر پیٹرول 116 ٹکا میں فروخت ہوتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی کا نیا سیلاب آنے کو تیار، عام آدمی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں، اشیاء خوراک کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ادویات، سبزی، پھل اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ چند ہفتوں میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ قطری وزیر توانائی کی عالمی انرجی سپلائی پر شدید اثرات کی پیش گوئی، خلیجی ممالک توانائی کی پیداوار روک سکتے ہیں۔ قطر وزیر توانائی کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو، کہا جنگ خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات روک دے گی۔ امریکہ کی ایران پر جنگ عالمی معیشت کو گرا سکتی ہے۔ جنگ ختم ہو بھی جائے تو سپلائی نارمل ہونے میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 10% سے زائد بڑھ گئیں۔ برطانوی برینڈ خام تیل $8 مہنگا، فی بیرل قیمت $94.77 ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $11 کا اضافہ، $92.31 فی بیرل میں فروخت۔ حملوں کی نئی لہر کے بعد توانائی مارکیٹس میں شدید بے چینی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے، تہران میں سرکاری اہداف پر شدید بمباری، تہران کے مغربی حصے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتیں تباہ، دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دکھائی دیے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج نے مہرآباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔ شہداء میں 198 خواتین، طبی عملے کے 8 ارکان شامل۔ ایران نے اردن میں تھاڈ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار تباہ کر دیا۔ لبنانی شہر القوزہ میں اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امن فورس کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اب تک 43 ایرانی جنگی جہازوں کو نقصان یا تباہ کیا جا چکا۔ ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی فوج، نیوی، فضائیہ اور ذرائع ابلاغ سب ختم کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی رہنماؤں کے 2 سیٹ ختم ہو چکے، ایرانی اپنی قیادت کے تیسرے سیٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے پاس 32 بحری جنگی جہاز سے سب سمندر کی تہ میں ہیں۔ جنگ میں امریکی فوج بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ امریکہ کی اب پہلے سے زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ دوسروں کو خطرے میں ڈالنا ہی ہمارا کام ہے۔ اس وقت صرف ایرانی شہریوں کو تشویش ہونی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے۔ ہر چیز کی نگرانی کی جا رہی ہے اور کمانڈرز ہر پیش رفت سے آگاہ ہیں۔ امریکہ جانتا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے اور کن معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل داغ دیے، تل ابیب، وسطی اور جنوبی اسرائیل مغربی کنارے کو نشانہ بنایا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائل برسائے۔ ایران کا عراق میں امریکی کمپنی کے BRK ہیڈ کوارٹر پر میزائلوں سے حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق حملے میں امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا عراقی شہر اربیل میں امریکیوں کے ممکنہ زیر استعمال ہوٹل پر بھی حملہ۔
لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید لڑائی، اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت کئی فوجی شدید زخمی، صہیونی فوج کی لبنان کے شہر شیدا میں بمباری، 5 افراد جاں بحق، شہداء کی تعداد 217 ہو گئی۔ برطانیہ کے 4 لڑاکا طیارے قطر اور قبرص سے خلیجی ریاستوں کے دفاع کے لیے تعینات، برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ لڑاکا طیارے اتحادیوں کو ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے بچائیں گے۔ امریکہ کی اسرائیل کو فوری اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری، امریکی دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کو $150 ملین سے زائد کا اسلحہ بیچا جائے گا۔ پیکج میں جنرل پرزم بم اور دیگر جنگی سازوسامان شامل۔ موجودہ ہنگامی صورتحال میں اسرائیل کو فوری اسلحے کی ضرورت ہے، لاجسٹکس اور تکنیکی معاونت کی خدمات بھی دی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکی اسلحہ ساز کمپنیز کا جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی دفاع کمپنیز نے جدید ہتھیاروں کی تیاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے پاس کم درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ ہے۔ کم درجے کے ہتھیار ایران جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایپسٹین فائلز میں امریکی صدر ٹرمپ پر جنسی زیادتی کا الزام، متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے 80 کی دہائی میں زیادتی کی، میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ ایپسٹین ایک امیر شخص سے ملوانے لے گیا، بعد میں اسے بطور ڈونلڈ ٹرمپ شناخت کیا۔ ٹرمپ نے خاتون کو جنسی عمل پر مجبور کیا تو خاتون نے مزاحمت کر کے ٹرمپ کو کاٹ لیا۔ ٹرمپ نے خاتون کے بال کھینچے اور مکہ مارا۔ ٹرمپ نے کسی بھی غلط کام کی تردید کر دی۔ عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، ایران کا رد عمل صرف امریکی عدو اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ ایران کا عرب ممالک کو حملوں میں فریق نہ بننے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹویٹ، کہا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے، امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں، حملوں میں بچوں بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران میں غیر مشروط ہتھیار ڈال سکتے ہیں، ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایران کی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ وزیر دفاع سے اہم ملاقات کریں گے، ایران کی قیادت کے لیے متعدد شخصیات سے متعلق غور کیا جا رہا ہے۔ ایران نے ڈرون سے آذربائیجان کو نشانہ نہیں بنایا، ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کی وضاحت، کہا آذربائیجان پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل نے جنگ مسلط کی، ہم نے نیک نیتی سے مذاکرات کیے، امریکہ نے رویہ بدلا، امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے، امریکہ نے ہمیشہ سفارتکاری کے نام پر بھی دھوکہ دیا۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں 400 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فضائی حملوں میں بیلسٹک میزائل لانچرز اور ڈرون سٹوریج مراکز نشانہ، شاہرورد کے قریب فضائی دفاعی نظام لے جانے والا ٹرک بھی تباہ کر دیا گیا۔ مغربی ایران میں فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا، تہران میں کئی رہائشی عمارتوں، ملٹری اکیڈمی، 2 سکولز اور یونیورسٹی کے قریبی حملے۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی، شہداء میں 198 خواتین، طبی عملے کے 8 اراکین بھی شامل، 2000 زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج، میزائل حملوں میں 11 ہسپتال، 8 ایمرجنسی میڈیکل سینٹر اور 12 ایمبولینسز کو بھی نقصان پہنچا۔ سینئر ایرانی حکام کے زیر استعمال آیت اللہ خامنائی کے بنکر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ، امریکہ کے 72 گھنٹوں میں 200 اہداف پر حملے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ فوج نے 2 ڈرونز مار گرائے، ایک امریکی MQ-9 ڈرون لورستان اور دوسرا ہرمس ڈرون تہران کے نواح میں تباہ کیا گیا۔